وہ دور جب مکہ کی گلیوں میں راتیں بھی ڈرتی تھیں اور دن بھی روشنی نہیں دیتا تھا۔ ایک چھوٹا سا قوم، لیکن ظلم کا بوجھ پہاڑوں سے بھی بڑا۔ کچھ لوگ تھے جن کے سینے میں سچائی کی ایک چنگاری تھی۔ یا اللہ ہمیں قریش کے ظلم سے بچا لے۔ اس چنگاری کو بجھانے کے لیے پورا شہر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ قریش کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اللہ ہم پر رحم فرما، بچا لے ہمیں۔ قریش تو اب ہماری عورتوں اور بچوں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ ہمیں قریش کو اب روکنا ہوگا۔ یا اللہ ہماری مدد کر، ہم پر رحم کر۔ قریش کی محفلوں میں اب ایک ہی بات ہوتی تھی، اس نئی دعوت کو روکنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ اس نئی دعوت کو روکنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ ظلم کو بڑھا دو، جسم سے خالوں کو نوچ لو اور زندہ جلا دو۔ جھوٹ، تانے، دھمکیاں، بازار کی ننگی ریت پر کھچتے ہوئے بدن اور سینے میں دبی ہوئی چیخیں، یہی تھا اس دور کا منظر۔ جان سے مار دو ان خدا کے بندوں کو، کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے اب۔ دیکھ لو مکہ کے لوگوں، قریش کا تاپانے کا انجام۔ یہ دونوں لوگ قریش کی نافرمانی کر رہے تھے، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ جو بھی قریش کی بات نہیں مانے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ ظلم اور امید دونوں برابر، اور جب دل ٹوٹنے لگا، جب صبر اپنے آخری سرحد تک پہنچ گیا، یا اللہ مدد کر ہماری، اپنے معصوم بندوں کی۔ تب ایک سورہ نازل ہوئی، ایسی سورہ جس نے انسان کو خود اس کے اندر سے تھام لیا۔ نام تھا الزمار۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. 2 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. 3 ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. 4 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. 5 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو غالب بھی ہے اور حکیم بھی۔ جب ظلم کا اندھیرا سب سے گہرا تھا، جب سچائی ایک چنگاری بن کر بھی ڈرتی تھی، تب ایک آواز اتری۔ آسمان سے دلوں کے اندر تک۔ اور اللہ نے کہا، یہ کتاب مجھ سے ہے، میں ہوں عزیز جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، میں ہوں حکیم جس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہے۔ ان لفظوں نے ٹوٹے دلوں کو تھام لیا اور ظلم کے پہاڑوں کو چھوٹا کر دیا۔ وہ مکہ کا دور جب سچ کو چھپایا جا رہا تھا، جہالت کا دھواں ہر گلی میں پھیلا تھا۔ قریش کے خلاف آواز اٹھانا مطلب موت کو دعوت دینا۔ لوگ اللہ کو جانتے تھے، پر شرک کا دبدبہ اتنا تھا کہ سچ کی آواز دبا دی جاتی تھی۔ مکہ کی حفاظت اللہ کا ذمہ ہے، وہ قریش کو ضرور سبق سکھائے گا۔ ان چند لوگوں پر زندگی سنگی میل کی طرح بھاری تھی۔ وہ سچ جانتے تھے، لیکن اسے پکارنے کا مطلب تھا اپنا خود کا گھر، اپنی روزی روٹی سب کھو دینا۔ یہ راستہ آسان نہیں، لیکن ہمارے رب نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ قریش کو ڈر تھا درجے کا، عزت کا اور ان کے بتوں کا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ان کی سیاست گر جائے گی۔ یہ محمد لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو پورا مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔
हमें मिलकर उसको रोकना होगा और मक्का पर फतेह हासिल करनी होगी। और इसी अंधेरे में एक रोशनी चली जो ना कभी रुकी ना कभी थक कर बैठी। ये रोशनी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। इसी इंतहाई दबाव, धोखे, जुल्म और तन्हाई के दौर में सूरह जुमार उतारी गई, एक ऐसा पैगाम लाती हुई जो शिर्क के अंधेरे को चाक कर देता है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। यानी जब पूरा मक्का शिर्क से भरा हुआ था, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा किसी से मत डरो, सच्ची बात कहनी ही होगी, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है।